بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وَأَصْلُهُ أَن يُعَدَّى بِاللَّامِ، اور اس میں اصل یہ ہے کہ یہ متعدی ہو لام کے ساتھ او ایلا یا الا کے ساتھ. عربی زبان میں جو افعال ہے یہ افعال میں سے افعال دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ افعال وہ ہوتے ہیں جو براہ راست اپنا معنی دیتے ہیں. اپنا معنی صحیحہ دینے کے لیے انہیں کسی قسم کے حروف جارہ کی ضرورت نہیں پڑتی، جن کو صلہ کہا جاتا ہے، افعال کا صلہ. اور کچھ افعال اور مصادر ایسے ہوتے ہیں عربی زبان میں کہ وہ ہمیشہ لازم الصلہ ہوتے ہیں، یعنی اس کے لیے اس کے معنی کو صحیح طور پر جاننے کے لیے حروف جارہ میں سے کوئی ایک لازم ہوتا ہے یا دو لازم ہوتے ہیں. اگر وہ ہے تو ہی وہ معنی صحیح دے گا، ورنہ اس کا معنی صحیح ہوتا نہیں. تو مصنف بیان کرے وہ اصلہ ان یعدى باللام، کہا ہدا یہدی ہدن و ہدایتن باب ضربا یضربو سے ہیں، انہی میں سے ہیں جو یا تو لام صلے کے ساتھ مستعمل ہے یا الا صلے کے ساتھ مستعمل ہے. فعمل معاملۃ اختار. اچھا اب بیان کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب اس کا استعمال ایسا ہے تو یہ ہونا چاہیے تھا اہدینا الی الصراط المستقیم یا اہدینا للصراط المستقیم. تو قاعدے کا تقاضا یہ تھا کہ لام یا الا دو میں سے کوئی ایک لانا چاہیے تھا. بالکل قاعدے کا تقاضا تو یہ لانا چاہیے، لیکن نہیں بھی لائے تو کوئی مسئلہ نہیں. کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر میں ایک صنعت ہے جس کو صنعت حذف و وصل کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ صنعت حذف و وصل کہا جاتا ہے. بعض نے اس کو صنعت حذف و ایصال کہا ہے. کہا یہ جو صنعت ہے اس صنعت کے اعتبار سے جو افعال لازم الصلہ ہوتے ہیں ان افعال کو بغیر صلے کے استعمال بھی درست ہوتا ہے. اسی لیے اس کو صنعت حذف و وصل کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کے صلے کو حذف کر دیا گیا اور اس فعل کو ڈائریکٹ اس کے مفعول کے ساتھ استعمال کر دیا گیا. اس کو وصل کہتے ہیں. ڈائریکٹ مفعول بن گیا تو وصل، اور صلہ حذف ہو گیا تو حذف. تو صنعت حذف و وصل کی بنیاد پر یہاں پر لام اور الا کو حذف کیا گیا. کہا کہ اچھا کہیں سے بھی تمہاری گاڑی پھنستی ہے تو نکال لیتے ہو، تو ایسا کیسے؟ اس کی کوئی نظیر پیش کرو. تو کہا اس کی نظیر ہے قرآن میں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، جبکہ ہونا چاہیے تو وَاخْتَارَ مُوسَىٰ مِن قَوْمِهِ. کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ اختار یہ من صلے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، مگر یہاں پر صلے کو لایا گیا نہیں اور صنعت حذف و وصل کو استعمال کیا گیا. کہا جیسے اختار موسیٰ قومہ من قومہ کو قومہ پڑھا، ایسے ہی یہاں پر اہدینا الصراط المستقیم پڑھا گیا. تو فرماتے ہیں واختار موسیٰ قومہ کہ اس میں جس صنعت کو استعمال کیا گیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں، اسی صنعت کے اعتبار سے یہاں پر اہدینا الصراط المستقیم میں بھی لی الصراط اور الی الصراط کے بجائے ڈائریکٹ اہدینا کا مفعول دونوں کو بنا دیا گیا موصوف صفت بنا کر. جیسے واختار موسیٰ من قومہ تھا تو اس کو واختار موسیٰ قومہ بنا دیا گیا. وَهِدَایَةُ اللَّهِ تَعَالَى تَتَنَوَّعُ أَنْوَاعًا لَا يُحْصِيهَا عَدٌّ. اب تیسری بات بیان کر رہے ہیں ہدایت کے سلسلے میں، اور اللہ رب العزت کی جانب سے مخلوق کو ملنے والی ہدایت
تتنوع انواعا لا يحصيها عد، اس کی اتنی قسمیں ہیں کہ شمار کرنے والا اسے شمار بھی نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا اللہ کی مختلف ہدایتوں سے لبریز ہے، ہر جگہ پر اللہ رب العزت ایسی ایسی مخلوق ایسی ایسی ہدایت دیتا۔ اب اتنی سی چوٹی رہتی، کیا نہیں کرتی وہ؟ عجائبات کا گویا کہ انبار ہے وہاں۔ اتنا سا مچھر یوں کرو تو 50 مچھر دے رہے آدمی، لیکن اللہ کی عجائبات کا مظہر ہوتا ہے۔ 100 آنکھ ہوتی اس کے اندر، مچھر جو ہوتا ہے نا، کتنی آنکھ ہوتی ہے؟ 100 آنکھ ہوتی۔ 3 دل ہوتے اس کے، کتنے دل ہوتے ہیں؟ 3 دل ہوتے ہیں۔ تو جب سائنس نے تحقیق کی تو وہ پریشان کہ قرآن نے جتنی بھی اللہ کی مخلوق کو ذکر کیا ہے، ہر مخلوق اپنے اندر عجائبات کا خزانہ لیے ہوئے۔ یہ چونٹی ہے، یہ نحل ہے، اتنا منظم نظام ان کا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تو یہ سب ہدایتیں اللہ نے سب کو ہدایت دی۔ تو فرما رہے ہیں کہ اتنی ہدایت کی قسمیں اس طرح سے دیکھا جاوے تو جتنی مخلوق اتنی ہدایتیں، جتنی مخلوق اتنی ہدایتیں۔ لا يحصيها عد كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو اگر تم شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ کہا وَإِن تَعُدُّوا مَعْنَ الْهِدَایَةِ لَا تُحْصُوهَا، کا ہدایت کے اتنے معنی ہیں کہ اگر تم شمار کرنے پر آؤ تو اس کو شمار بھی کر سکتے نہیں ہو۔ وَلَكِنَّهَا تَنْحَصِرُ فِي أَجْنَاسٍ مُتَرَتَّبَةٍ، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر ان تمام کو سمجھنا ہے تو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کتنے میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ہدایت کا معنی سمجھنا ہے۔ اب وہ اتنے سارے ہدایت لا یحصیها عد، تو اس کا وہ مقصود نہیں یہاں پر تو جو مقصود کم سے کم وہی حاصل ہو جاوے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اب یہاں پر کون سی ہدایت، اس ہدایت کو سمجھنے کے لیے ہدایت کی 4 قسموں کو سمجھو اور پھر متعین کرو کہ ان 4 میں سے یہاں کون سی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَكِنَّهَا تَنْحَصِرُ فِي أَجْنَاسٍ مُتَرَتَّبَةٍ، البتہ یہ مختلف اجناس میں منحصر ہے۔ الاول، نمبر 1، إفاضة القوة التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنية والمشاعر الظاهرة۔ نمبر 1، إفاضة القوة التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه، کہا ہدایت کا ایک ادنا معنی یہ ہے کہ ہر مخلوق کو اس کی جو صلاحیت ہے ان صلاحیتوں کو اس طور پر اللہ رب العزت ہدایت دے کہ وہ اپنی مصلحتوں کو خود بخود متعین کر دے کہ بھئی میری مصلحت کس میں، میری مصلحت کھانا کھانے میں، تو وہ برابر بھوک لگے گی تو کیا کرے گا؟ کھائے گا، دبا کے کھائے گا۔ اس کو پیاس لگے گی تو پانی پیے گا۔ اس کو مصلحت اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ بھیا پڑھنا چاہیے، نہیں تو جانور کے جیسے رہ جائے گی۔ انہم کالانعام بل ہم، تو پھر وہ پڑھتا بھی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ پڑھتا بھی ہے۔ پھر پڑھنا بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک دین کا پڑھنا اور دوسرا دنیا کا پڑھنا۔ ایک انسان کو انسان بناتا ہے اور دوسرا انسان کو جانور بناتا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں طے کرنا، تو انسان اپنے مصالح کی تعیین کرے، اس کی صلاحیت کا دینا، یہ بھی ہدایت ہے۔ بندہ اپنی مصلحتوں کو، اپنے منافع کو اور اپنی مضرتوں کو سمجھ کر اس میں فرق کرنے کی اوپر قدرت حاصل کر لے، کالقوت العقلیتی، جیسے قوت عقلیہ۔ اگر اللہ نے انسان کو بنایا اور عقل ہی نہ دی ہوتی تو کتنا بھاری ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کسی مصرف کی نہیں، اور جن کے پاس عقل نہیں ہوتی کتنے بھاری رہتے وہ، دیکھے ہوں گے نا آپ نے بھی تو،
ارے بیوقوفوں کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو کیا فرما رہے ہیں؟ کل قوت العقلیہ، جیسے قوت عقلیہ. ارے اللہ کا احسان ماننے کا کہ اللہ نے عقل مند بنایا ہے. اگر بیوقوف بنایا ہوتا تو انسان بیوقوف کو دیکھنا کیسی کیسی حرکتیں کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ القوت العقلیہ، کہ انسان الاشیاء تتبین باضدادها ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، ایسی چیزوں کو دیکھے تو انسان نصیحت حاصل کرے کہ اللہ اگر تو چاہتا تو ہم کو بھی ایسا بنا سکتا تھا، لیکن تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صحیح سالم عقل کی عطا فرمائی. والحواس الباطنہ، اور حواس باطنہ کیا ہوتے ہیں؟ حواس کی دو قسمیں ہیں، حواس ظاہریہ اور حواس باطنیہ. حواس ظاہریہ تو ہر ایک جانتا ہے، سونگنا، چکھنا، چھونا، سننا اور دیکھنا، یہ حواس سے خمسہ ظاہرہ ہے. اور حواس سے خمسہ باطنہ یہ کیا ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو عقل دی ہے، یہ عقل اس کے مختلف حصے ہیں. ایک ہوتی ہے حصے مشترک، ایک ہوتا ہے وہم، ایک ہوتا ہے ظن، اس کے مراتب ہے. ان سب کو حواس سے خمسہ باطنہ کہا جاتا ہے. حواس سے خمسہ باطنہ کیا مطلب؟ کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کی تصویر اس کے عقل میں کیسے جاتی ہے، پھر اس کے بعد انسان اس کو کس طرح سے پہچانتا ہے، پھر اس کے بعد انسان پہچاننے کے بعد کیسے اس کو اپنے دماغ کے اندر میں محفوظ کرتا ہے، اور کب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو دوبارہ واپس پردے کے اوپر لاتا ہے. یہ ساری جو تفصیلات ہیں اس کو حواس سے خمسہ باطنہ کہتے ہیں. کسی زمانے میں تو صرف 5 حواس کہتے تھے، لیکن آج کی جو دنیا ہے، جدید ریسرچ ہے، اس کے مطابق حواس کی تعداد جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ تقریباً 47 سے زیادہ ہے. حواس سے باطنہ جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 47 سے زیادہ ہے. ایک مرتبہ کوئی مضمون لکھ رہا تھا میں، تو اس مضمون کے دوران حواس کے اوپر تحقیق کر رہا تھا، تو اس میں یہ آیا تھا کہ بھئی حواس کی اتنی قسمیں ہیں اور کتنی قسم کے حواس ہے. بہرحال تو کیا فرما رہے ہیں کہ والحواس الباطنہ والمشاعر الظاہرہ، اور مشاعر ظاہرہ سے مراد یہاں پر حواس سے ظاہرہ، مشاعر سے حواس مراد ہے یہاں پر. کہا ایک تو یہ ہدایت کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا. اب اگر اللہ انسان کو عقل بھی دیتا، سب کچھ دیتا، لیکن اگر انسان کو اللہ رب العزت یہ حص نہ دیتا کہ وہ چھونے سے گرم یا ٹھنڈا معلوم پڑے، تو انسان کی زندگی کتنی بیکار ہوتی. اس کو نہ ٹھنڈی لگتی، نہ اس کو سردی لگتی، نہ اس کو گرمی لگتی، کچھ ہی نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا؟ انسان میں اور لکڑے میں کوئی فرق نہیں، جمادات میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں. تو انسان کو اللہ نے حواس کی نعمت، اللہ انسان کو بناتا، اس کو مس کا ذائقہ دیتا، لیکن اگر اللہ اس کی زبان کے اندر میں جو چکھنے کا ذائقہ ہے وہ بھی نہ دیتا اللہ، تو انسان کھاتا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. میٹھا کھایا، کڑوا کھایا، پھر کچھ بھی کھاتا، مٹی بھی کھاتا، کیچڑ بھی کھاتا. تو اللہ نے کہا نہیں، ایسا سسٹم بنایا نہیں. میٹھا، کڑوا، کسی کو تیکھا پسند، کسی کو پھیکا پسند، کسی کو میٹھا پسند، کسی کو، اس لیے کبھی ہوتا ہے نا آدمی کو بہت سردی ہو جاتی ہے تو بولے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا ہے، بہت سردی ہو جاتی ہے آدمی کو، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تیکھا کڑوا کچھ بھی محسوس ہوتا، تو وہ اس کا جو چکھنے کا ذائقہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ متاثر ہو جاتا ہے. اللہ نے انسان کو بنایا، سب کچھ بنایا تھا، لیکن انسان کو اللہ ہاتھ نہ دیتا، تو خالی ایک حصہ دے دیتا. کتنا؟ اب سب ملنے کے بعد بھی انسان کیا ہوتا؟ بیکار ہوتا. اللہ نے انسان کو بنایا، آنکھ بھی دے دیا، چھونا بھی دیا، چکھنا بھی دیا. اللہ انسان کو کہانی دے دیتا، صرف اشارے سے چلانا پڑتا، میرے کو بھی اشارے سے پڑھانا پڑتا اور آپ کو بھی اشارے سے سننا پڑتا. جب سننا بولنے کے بعد نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اشارے سے کیا ہوا ہوگا؟ تو اللہ نے ہر نعمت انسان کو عطا فرمائی. اب اللہ رب العزت نے اگر چکھنا بھی دیا ہوتا، دیکھنا بھی دیا ہوتا، انسان کو چھونا بھی دیا ہوتا، اگر اللہ ناک بلاک کر دیتا کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا، تو انسان ٹوائلٹ میں بیٹھا رہتا آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹے تک. کیوں؟ اس کو کیا ٹینشن ہے، نہ بدبو آ رہی نہ خوشبو آ رہی. سارے 70 لوگوں کی فیکٹری کیا ہو جاتی؟ بند ہو جاتی. کیوں؟ اسے کوئی خوشبو ہی نہیں.
تو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ انسان کی روزی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اگر کان کا کام نہ ہوتا تو سارے آنکھ ناک کان والے ڈاکٹر کا دکان کیا ہو جاتی، بند ہو جاتی۔ تو ہر ایک کے ساتھ اللہ نے یہ ضرورتیں بھی انسان کی پوری کی، اور ایک انسان کی ضرورت کے ساتھ دوسرے ہزاروں انسان کی ضرورتیں اس کے ساتھ وابستہ کر دی۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی خالق اور مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ جس حکمت اور تدبر کے ساتھ اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کے اوپر اس میں کوئی اس کا ساتھی اور شریک ہو سکتا نہیں ہے۔ کہا کہ یہ ہدایت کا ادنا درجہ ہے، یہ ہدایت کا کون سا درجہ ہے؟ ادنا۔